لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. صلوات بھیجے محمد والے. ارباب اعضاء، پروردگار عالم کے نہایت ہی شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم تاریخ انسانیت کے سب سے بڑے واقعے کربلا کا ذکر کریں. کل کی مجلس میں یہ بیان کیا تھا کہ پروردگار عالم نے انسانوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے جو دین بھیجا اس میں یہ تھا کہ جو دین کی پابندی کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو دین کی پابندی نہیں کرے گا وہ ناکامیاب رہے گا. فلاح ایسی کامیابی کہ جس کے بعد ناکامیابی نہیں ہے. اہل مکہ نے جن کا کلچر اسلام سے پہلے کچھ اور تھا، اسلام کے بعد کچھ اور ہو گیا. یعنی انہوں نے اس طرح سے دین کی پابندی کی کہ ایجوکیشن میں، قدرت میں، کلچر میں بہت زیادہ آگے نکل گئے. جب تک دین کی پابندی رہی وہ کمال تک پہنچتے رہے، اور جہاں دین کی پابندی کرنا انہوں نے چھوڑا وہیں وہ پستیوں کی طرف ڈلتے چلے گئے، اور آج تک وہ پستیوں ہی کی طرف جا رہے ہیں. دیندار کے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ اسے ظاہری کامیابی بھی نہیں مل رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رسمی دین کا شکار ہے. اگر ظاہری کامیابی بھی حاصل کرنا چاہتے ہو تو رسمی دین سے تمہیں نکل کر حقیقی دین کی طرف آنا پڑے گا.
ایک عزادار ہونے کی حیثیت سے ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ جب تک ہم اس ذمہ داری کو نہیں پہچانیں گے صحیح معنوں میں عزادار نہیں بن سکتے. ولو زمانہ کہے گا کہ یہ حسین کا عزادار ہے، لیکن حقیقی عزادار بننے کے لیے کچھ چیزوں کا ہمارے اور آپ کے اندر ہونا ضروری ہے. بیان کیا تھا کہ معصوم نے یہ کہا ہے کہ ہمارے شیعہ، ہمارے چاہنے والے جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، تو اپنی مجلس میں، اپنی گفتگو میں انہیں چاہیے کہ ہمارے امر کو زندہ کریں. سوال کیا گیا کہ مولا امر سے کیا مراد ہے؟ کہا امر سے مراد ہے کہ ولایت اور امامت کو زندہ رکھنا. امر ولایت اور امر امامت کو زندہ رکھنا، یعنی جس مجلس میں آپ بیٹھیں، چاہے دو ہی آدمیوں کی مجلس کیوں نہ ہو، اس میں ہمارے امر کو آپ زندہ رکھیں. فرض کریں ہم اور آپ سرزمین کربلا میں ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سرزمین کربلا میں جائیں اور مولا کے روضے کی زیارت کریں. ہم اور آپ سرزمین کربلا میں ہیں، ہماری نظروں کے سامنے امام مظلوم کربلا کا خیمہ لگا ہوا ہے. امام ہمیں دعوت دے رہے ہیں اس خیمے میں آنے کی. خیمے میں جانا یا نہ جانا یہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں ہے. چاہے تو ہم اس خیمے میں جائیں، چاہے تو ہم اس خیمے میں نہ جائیں، یہ اختیار ہے. لیکن ایک بار جب ہم اپنی مرضی سے اس خیمے میں چلے گئے تو اب خیمے کے اندر ہماری مرضی نہیں چلے گی. اب مرضی کس کی چلے گی؟ امام کی. جو مولا کہیں گے وہ آپ کو ماننا ہے، جو آپ کہیں گے اس کی کوئی ویلو نہیں ہے. تو ایک عزادار جب خیمہ حسینی میں جاتا ہے، اور یہ امام مظلوم کربلا کا خیمہ جو ہے وہ ہر سال لگتا ہے. یہ محرم حقیقت میں خیمہ حسینی ہے کہ جس میں لوگ اپنی مرضی سے، اور جب اس میں آتے ہیں تو اب آنے کے بعد آپ کی مرضی نہیں، اب مولا کی مرضی کے مطابق آپ کو چلنا ہے. تو جو بھی عزادار اپنی مرضی سے اس خیمے میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس میں 4 خصوصیتوں کا ہونا ضروری ہے، 4 شرطوں کا ہونا ضروری ہے. کل ہلکا سا اشارہ کیا تھا، آج وہ چاروں شرطیں بیان کریں. ایک عزادار کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ خیمہ حسینی میں داخل ہو تو اس میں خلوص کا جذبہ ہونا چاہیے، اخلاص. اور یہ خلوص کا جذبہ سب کے لیے ہے. عالم بھی اگر اس خیمے میں داخل ہو رہا ہے، خطیب داخل ہو رہا ہے، انجمنیں داخل ہو رہی ہیں، ماتمی دستے داخل ہو رہے ہیں، انجمنیں کے صدر سیکریٹری داخل ہو رہے ہیں، منقبت خواں، مرثیہ خواں، نوحہ خواں داخل ہو رہا ہے، تو ان سب کے لیے جو پہلی شرط ہے کہ اس میں خلوص کا جذبہ ہونا چاہیے، اخلاص. میں ممبر پہ آیا ہوں تو اخلاص کے ساتھ مجلس پڑھوں. آپ فرش عزا پر آئے ہیں تو اخلاص کے ساتھ مجلس سنیں. آپ منقبت پڑھ رہے ہیں تو اخلاص کے ساتھ یہ منقبت ہو. ماتم ہو رہا ہے تو اخلاص کے ساتھ، مرثیہ ہو رہا ہے تو اخلاص کے ساتھ. اور اگر یہ اخلاص نہیں ہے، ہو سکتا ہے کچھ فائدے مل جائیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ فائدے آپ کو حاصل ہو جائیں،
لیکن جو ابدی فائدہ ہے، جو دائمی فائدہ ہے کہ جس میں آپ کو حقیقی ثواب ملنا ہے، اس سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ یہ اخلاص کیا ہے؟ میں آپ کے ذہنوں کو اور زیادہ نزدیک کرنے کے لیے ایک واقعے کی طرف لے جانا ہے، اور شاید آپ نے سنا بھی ہو کہ بنی اسرائیل میں ایک درخت ہے کہ جس میں شیطان جو ہے اپنی آواز کے ذریعے سے لوگوں سے گفتگو کرتا ہے، اور لوگ دھیرے دھیرے اس درخت کے آگے اپنا سر جھکانے لگے، تو کہا کہ یہی درخت ہمارا خدا ہے، اس لیے کہ ہم سے کلام کرتا ہے۔ اسی زمانے میں ایک عابد تھا کہ جسے معلوم پڑا کہ لوگ اس درخت کے آگے سر جھکاتے ہیں، تو میرے ہوتے ہوئے لوگ میرے خالق کو چھوڑ کے اس درخت کی عبادت کریں، اس کے آگے سر جھکائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک کلاڑی لیا اور لے کے چلا کہ درخت کو کاٹ دینا، درخت رہے گا لا، لوگ اس کے آگے سر جھکائیں گے۔ ابھی کچھ ہی دور چلا تھا کہ شیطان انسانی صورت میں اس کے سامنے آیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں، لوگ یہ تو اس کے آگے سر جھکائے۔ اس نے منع کیا، مت کاٹو۔ یہ عابد تیار نہیں ہوا، نتیجے میں شیطان میں اس عابد میں لڑائی ہوئی اور عابد شیطان پر حاوی ہو گیا۔ شیطان نے کہا کہ ایسا کرو، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں اس سے بہتر فائدے والی چیز دیتا ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہا کہ آج کے بعد سے جب بھی تم نماز پڑھو گے تو تمہارے مصلے کے نیچے سے 2 دینار ملیں گے، اور اس دینار کے ذریعے تم غریبوں یتیموں کی مدد بھی کر سکتے ہو، ان کا بھی یہ تو کام بن جائے گا۔ اس کی سمجھ میں بات آ گئی، کہا کہ ہاں بہتر ہے 2 دینار، جہاں پیسے کا مسئلہ رہے تو اچھے آدمی سرنڈر۔ کچھ دنوں تک تو مصلے کے نیچے سے 2 دینار ملتے رہے، اس کے بعد یہ دینار ملنا بند ہو گئے۔ جب یہ دینار ملنا بند ہو گئے تو اس نے دوبارہ کلاڑی اٹھائی اور چلا کہ درخت کو ہم کاٹ دیں گے۔ پھر شیطان جو ہے انسانی صورت میں آیا، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا مت کاٹو، کہا کہ نہیں میں تو کاٹ کے رہوں گا۔ پھر لڑائی ہوئی، اب لڑائی ہوئی تو نتیجہ برعکس ہو گیا، اب شیطان عابد پہ حاوی آ گیا۔ عابد نے سوال کیا کہ آخر بات کیا ہے؟ پہلے مرحلے میں تو میں تم پہ حاوی تھا، دوسرے مرحلے میں تم مجھ پر حاوی ہو گئے، مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب تم درخت کو کاٹنے کی لیے چلے تھے تو اخلاص تھا تمہارے اندر، خلوص تھا، قربتاً اللہ، اللہ کی خاطر تم نکلے تھے کہ نہ یہ درخت رہے گا نہ لوگ اس کی عبادت کریں گے۔ اب تم نکلے ہو تو تمہاری نیت میں وہ 2 دینار ہیں، اللہ نہیں ہے، 2 دینار کے لیے تم نکلے ہو، لہذا نتیجے میں تم پر۔ تو یہی مطالبہ اخلاص کا پروردگار عالم ہم سے اور آپ سے کر رہا ہے کہ جب خیام حسینی میں داخل ہو تو پہلی شرط اخلاص ہونا چاہیے، قربتاً اللہ، اللہ کی خاطر، مولا کی خاطر ہم اس خیمے میں داخل، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط ہے جذبہ نصرت، نصرت کا جذبہ ہونا چاہیے، مدد کا جذبہ ہونا چاہیے۔ کربلا ایک مکمل پیکیج ہے جس میں چھوٹے کام بھی ہیں، بڑے کام بھی ہیں، ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے اس میں کام کرتا ہے، اور جب اس میں آتا ہے تو وہاں پہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں بڑا آدمی ہوں تو میں کیوں کروں، یہ چھوٹا آدمی ہے تو یہ کرے نہیں۔ جب عزادار کی حیثیت سے آ گئے تو سب کا لیول جو ہے وہ بالکل برابر ہے، اب نہ وزیر اعظم، نہ صدر، نہ سیکرٹری، نہ خزانچی، کچھ نہیں، سب عزادار ہیں، سب برابر، سب کو ایک جیسا کرنا۔ نصرت کا جذبہ ہونا چاہیے، مدد کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اس میں چھوٹے سے جھاڑو دینا
برتن صاف کرنا، چائے کے گلاس دھلنا، یہ سب اسی عزاداری میں شامل ہے. تو سب کا یہ تو ثواب بالکل سیم ٹو سیم وہی ہے. تو عزیزان گرامی، یہ نصرت کا جذبہ ایک عزادار کے اندر ہونا چاہیے. اگر جذبہ نصرت نہ ہو، خالی ہم آ کے بیٹھے ہیں لیکن مدد کا جذبہ نہیں ہے، سب بیکار. اگر آپ تاریخ کربلا اٹھا کر دیکھیں تو جب امام کا یہ قافلہ کربلا کی طرف رواں دواں تھا تو امام نے کچھ لوگوں کو نصرت کی دعوت دی، آؤ آ کے میری مدد کرو. اس میں سے ایک بڑا تاریخی نام ملتا ہے عبداللہ ابن حر جوفی. عبداللہ عبید اللہ، میں تھوڑا جو تو کہا ظاہراً عبید اللہ ابن حر جوفی. امام نے بذات خود اسے نصرت کے لیے تو دعوت دی کہ آؤ آ کے میری مدد کرو، دین خدا کی مدد کرو. اسے معلوم تھا کہ اگر جائیں گے تو مر جائیں گے، واپس زندہ نہیں آنا. اس نے کہا کہ مجھے اس لڑائی میں نہیں پڑنا ہے، معاذت کر لی کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو گھوڑا ہے وہ دنیا کا سب سے تیز دوڑنے والا گھوڑا ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں دینے کے لیے تیار ہوں. مال و دولت کے ذریعے سے بھی میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ جو ہے قدم سے قدم ملا کے اس راہ پہ چل نہیں سکتا. مولا نے کہا کہ مجھے تمہارے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ آؤ. میں جہاں جاؤں گا تو وہاں پہ زندگی نہیں ہے، ظاہر ہے قتل ہونا ہے راہ خدا میں. وہ پلٹ گیا. مولانا کہا جا اتنی دور چلا جا کہ میری آواز استغاثہ تیرے کانوں میں نہ آئے. اگر میری آواز استغاثہ تیرے کانوں میں آ گئی تو تجھ پہ عذاب نازل ہو جائے، پھر تو زندہ نہیں رہ سکتا. عزیزان گرامی، امام وقت دعوت دے رہا ہے، مگر یہ بندے کی بد نصیبی ہے کہ وہ اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ آج کتنے لوگ ہیں کہ جو عبداللہ عبید اللہ ابن حر جوفی کو جانتے ہیں، لیکن زہر قین کو ہر کوئی جانتا ہے کہ زہر قین کون ہے. جناب حر کو ہر کوئی جانتا ہے، وہاب قلبی کو ہر کوئی جانتا ہے، اس لیے کہ وہ ان کے اندر جذبہ نصرت تھا کہ ہم مولا کی نصرت کریں. تو ایک عزادار میں نصرت کا بھی جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح سے دین خدا کی نصرت کر سکتے ہیں. اللہ نے کہا کہ اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں. ان تنصر اللہ، اللہ کی مدد کرو. اللہ کی مدد کیسے ہوگی؟ کیا اللہ کو بھی مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم دین خدا کی مدد کرو. دین خدا کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گویا تم اللہ کی مدد کر رہے ہو، رسول کی مدد کر رہے ہو، امام کی مدد کر رہے ہو. اور ظاہراً جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تمام اصحاب امام مظلوم کربلا کی تو وہاں پہ جملے ہیں کہ سلام ہو ان پر کہ جو دین خدا کی مدد کرنے والے ہیں، سلام ہے ان پر کہ جو رسول خدا کی مدد کرنے والے ہیں، سلام ہے ان پر کہ جو امیر المومنین کی مدد کرنے والے ہیں، سلام ہے ان پر کہ جو شہزادی کونین کی مدد کرنے والے ہیں. تو عزیزان گرامی، جذبہ نصرت یہ دوسری شرط. تیسری شرط ہے جذبہ خدمت، خدمت کرنے کا جذبہ. اور چوتھی شرط ہے جذبہ اطاعت، اطاعت کا جذبہ. اگر یہ چاروں شرطیں مجھ میں آپ میں پائی جا رہی ہیں تب سمجھو کہ ہم حقیقی عزادار ہیں. پھر دہرانا، وہ چاروں شرط کیا ہے؟ نمبر 1،
بولے بھائی میں مجلس ایسے ہی پڑھتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ کیا میں نے پڑھا ہے. ہاں، جذبہ خلوص، خلوص کا جذبہ. دوسرا ہے نصرت کا جذبہ. تیسرا ہے خدمت کا جذبہ. چوتھا ہے اطاعت کا جذبہ. یعنی مولا کے حکم کے آگے سر جھکا لینا ہے. اور اگر یہ جذبہ اطاعت دیکھنا ہے تو کربلا والوں کو دیکھو. جذبہ اطاعت دیکھنا ہے تو مالک اشتر کی زندگی دیکھو. جنگ صفین کا معرکہ ہے، دشمن کے خیمے کے بالکل نزدیک ہیں، بس ایک لمحے کی دیر ہے کہ حاکم کا کام تمام ہو جائے، کہ یہاں سے مولا کا قاصد آیا کہ مالک واپس پلٹ آؤ. مالک نے کہ ذرا دیر کی مہلت، کہا کہ نہیں، مولا نے تمہیں یاد کیا کہ اگر تم نہیں آؤ گے تو مولا زندہ نہیں رہیں گے. عزیزان گرامی، کچھ دیر کے لیے مالک کی جگہ پہ ہم اور آپ اپنے کو رکھیں. حاکم شام کا خیمہ ہے، ہاتھ میں آپ کے تلوار ہے، اور 1 منٹ آپ کو چاہیے حاکم کا کام تمام کرنے کے لیے، تبھی مولا کہیں گے آ جاؤ واپس. ہم اور آپ کیا کریں گے؟ ہم آپ یہی کریں گے دشمن سامنے، پہلے مار کے اس کا کام تمام کر لو، مولا اپنے بعد میں معافی تلافی ہو جائے گی. یہی ہماری سوچ ہے کہ مولا ہمارے ہیں، ہم معافی مانگ لیں گے، کریم مولا ہے ہمیں معاف کر دیں گے. یہ اطاعت نہیں ہے. جیسے ہی حکم آیا کہ مالک مولا نے تمہیں بلایا، اگر نہ گئے مولا دنیا سے چلے جائے، فوراً واپس آئے. اور عزیزان گرامی، یہ مولا کے خلاف تلوار نکالنے والے کون؟ ظاہراً لشکر امیر المومنین کے افراد ہیں، جو تلواریں نکالے ہوئے کہ انہوں نے نیزے پہ قرآن بلند کر کے رکھا ہے. مولا آواز دے رہے ہیں کہ وہ قرآن صامت ہے، میں قرآن ناطق، وہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہری دین تھا ان کے پاس، رسمی دین تھا ان کے پاس، لہذا صحیح طریقے سے امامت کو نہیں پہچان پا رہے تھے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تو کیا کہتے، بعد میں صلح ہوئی اور حاکم شام کو اور زیادہ یہ تو طاقت و قوت ملی. وہ پوری تاریخ آپ. جذبہ اطاعت اس طرح کی ہونی چاہیے. مولا نے کہا آؤ تو آنا ہے، مولا نے کہا جاؤ تو جانا ہے. مولا کے حکم کے آگے کیوں چرا، اس کی گنجائش نہیں ہے. بالکل یہی مطلب، مولا آج ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن مولا کا نمائندہ ہے. خامنائی صاحب یا سستانی صاحب اگر کوئی حکم ہمیں دے دیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ عمل کرنا. کیوں آپ نے ایسا کہا، کیسے کہا، جب تک آپ بتائیں گے نہیں ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو یہ جذبہ اطاعت ایک عزادار کے اندر ہو. اگر یہ چاروں خاصیت مجھ میں ہے، آپ میں ہے، تو آپ صحیح معنوں میں خیمہ حسینی میں داخل ہونے کے لائق ہیں. اور اگر یہ جذبہ نہیں ہے، یہ چاروں خصوصیتیں نہیں ہیں، تو ظاہراً لوگ کہیں گے کہ یہ حسین کے عزادار ہیں، لیکن امام کی نگاہ میں ہم حقیقی عزادار نہیں ہو سکتے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. عزیزان گرامی، اسلام میں 3 چیزیں ہیں، 3 بنیادی چیزیں: عقائد، احکام اور اخلاق. عقائد کی عمارت اگر مضبوط ہے، بنیاد اگر مضبوط ہے، تو اسلام کی عمارت بھی بہت زیادہ مضبوط ہے. اگر آپ توحید میں دیکھیں تو پروردگار عالم کی کچھ صفات معصورہ ہیں.
معصورہ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں باقاعدہ، اس کو کہتے ہیں معصورہ۔ دعائیں جو اہل بیت سے نقل ہوئی ہیں وہ معصورہ دعائیں ہیں۔ زیارتیں کہ جو ڈائریکٹ اہل بیت، اس کو کہ زیارت معصورہ، اہل بیت سے نقل ہوئی، اس میں آپ کو پروردگار کی صفات ملیں گی۔ اللہ کی بہت ساری صفتیں ہیں جو قرآن میں نقل ہے، جو حدیثوں میں نقل ہے، روایتوں میں نقل ہے۔ اس میں سے ہے کہ اللہ علیم ہے، جاننے والا ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ قادر ہے، کریم ہے، رازق ہے۔ یہ سب جو ہے پروردگار کی صفتیں۔ اللہ کی ان صفتوں میں سے ایک اہم ترین صفت جو ہے اس کا حکیم ہونا ہے۔ ہر چیز میں اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ دنیا میں اس نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں وہ بے مقصد نہیں ہے، ایسی فالتو میں نہیں پیدا ہوگی، اس میں حکمت ہے۔ یہ جو اللہ نے مچھر خلق کیا ہے اس میں بھی حکمت ہے۔ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیں، امیر المومنین کا پورا ایک خطبہ مچھر کے سلسلے میں ہے کہ اللہ نے مچھر کو کس طرح سے بنایا ہے۔ اس میں حشرات کی بھی خصوصیت ہے، پرندوں کی بھی خصوصیت ہے، حیوانات کی بھی خصوصیت ہے۔ چھوٹے چھوٹے اس میں پیر ہیں جو حشرات کے اندر ہوتے ہیں۔ پرندوں کی صفات، پرندوں میں اڑنے والی صفت ہے، تو یہ مچھر میں بھی 2 پر ہیں جس سے وہ ہاتھی کی طرح سونڈ، ہاتھی کو سونڈ ہوتا ہے، ویسے ہی مچھر میں بھی سونڈ ہوتا ہے۔ ایک حکمت ہے، وہ خطبہ آپ جا کے تو پڑھیں۔ یہ بھی ہماری اور آپ کی مظلومی ہے کہ اتنا بہترین کلام نہج البلاغہ کی صورت میں ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے، لیکن ہم نہج البلاغہ سے بے خبر ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ بعض تو لوگ جو ہے کیا کہ وہ مفاتیح لینا اٹھا کے کہتے ہیں کہ یہ نہج البلاغہ ہے۔ یہ مظلومی ہے کہ نہج البلاغہ میں کتنے خطبے ہیں، کتنے مکتوبات ہیں، کتنے کلمات ہیں، ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں۔ بس اتنا معلوم ہے کہ مولا علی ہمارے امام ہیں، نعرے بھی لگائیں گے، جو ہمارے حساب سے ہمارے مزاج سے میل کھاتا ہم وہ کریں گے، لیکن مولا کی خاصیت کیا ہے، مولا کے کلام کی جذابیت کیا ہے، ہم اس کے اندر اترنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ایک بار اتر کے تو دیکھیں۔ عیسائیوں نے فائدہ اٹھایا، یہودیوں نے فائدہ اٹھایا اسی نہج البلاغہ سے، ہمارے پاس ہوتے ہوئے ہم اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار۔ اللہ نے سمندر کی گہرائی میں بھی اگر کوئی مخلوق پیدا کی ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، بغیر حکمت کے اس نے پیدا نہیں کی۔ اس دنیا میں کچھ چیزیں مادی ہیں اور کچھ چیزیں معنوی ہیں، روحانی ہیں۔ مادی چیزیں جس کا کوئی جسم ہوتا ہے، اور معنوی چیزیں جس کا کوئی جسم نہیں ہوتا۔ ہماری ساری کوشش جو ہے وہ مادے کے پیچھے ہے۔ مادہ کیا ہے اس کی تحقیق ہم کریں گے۔ دنیا میں جتنی بھی یونیورسٹیاں آپ کو ملیں گی ان سب کی تحقیق اسی مادے کے اوپر ہے کہ یہ مادہ ہے کیا۔ جاپان میں تقریباً 900 یونیورسٹیاں ہیں، اس میں سارا کام اسی مادے کے اوپر ہو رہا ہے کہ یہ مادہ ہے کیا۔ کیمسٹری کے اندر بھی اسی مادے کے اوپر کام، فزکس کے اندر جو ہے اسی مادے کے اوپر کام کہ مادے کا جو تو ریئیکشن کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا مادہ اور اس کے پیچھے تو ساری دنیا پڑی ہوئی ہے۔ کاش اتنی کوشش اس مادے کے پیدا کرنے والے خالق کے پیچھے لگائے ہوتے کہ جب مادے میں اتنی طاقت ہے تو اس خالق میں کتنی طاقت ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ان مادیات کو ہٹا دیں تو کیا کمال تک پہنچنا ممکن نہیں ہے؟ مادے سے مراد جو ہے کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس بلند بالا عمارت ہونی چاہیے، پکی سڑکیں ہونی چاہیے،
ترقی والی ہر چیز ہونی چاہیے، تبھی ہم کمال تک پہنچ سکتے ہیں۔ جو ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہے کہ اگر پیسہ ہے تو ہم کمال تک پہنچیں گے، اگر منصب ہے تو ہم کمال تک پہنچیں گے، اور اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو ہم کمال تک نہیں پہنچ۔ دنیا میں سب سے کامل ترین انسان کون ہے؟ ہاں؟ اس دنیا میں سب سے کامل ترین افراد کون ہے؟ بولے بھائی، آپ بولیں گے تب میں آگے چلوں گا۔ ہاں، اہل بیت ہے۔ ایک وقت صلوات پڑھے بلند آواز سے۔ کہا کہ لا حیا فی الدین، دین میں شرم حیا نہیں ہونی چاہیے۔ اہل بیت ہے، ظاہر ہے کہ اہل بیت سے زیادہ یہ تو باکمال کوئی نہیں۔ کامل ترین افراد، کیا ان کے پاس بہت پکا مکان تھا؟ بہت بڑا مکان تھا؟ نہیں تھا۔ جس جگہ رہتے تھے کیا وہاں کی سڑکیں پکی تھیں؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑا مکان نہ ہو، پکی چیزیں نہ ہو، ظاہری اعتبار سے بھی ان کے پاس بہت ساری دولت نہیں تھی، ظاہری اعتبار سے۔ معنویات کے حساب سے تو ان کے پاس بہت کچھ ہے، زمین پہ ٹھوکر مارے خزانے نکل آئے، لیکن ظاہری اعتبار سے زیادہ دولت نہیں ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود کامل ترین افراد اس کائنات۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمال تک پہنچنے کے لیے بڑا مکان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ دولت ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انسان معنویات کے اوپر محنت کرے تو اس کے ذریعے سے انسان کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ مادیات میں ہم اور آپ دیکھیں، چالاک انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی ہر پراپرٹی پہ نگاہ رکھتا ہے۔ ہمارے پاس جتنی بھی پراپرٹی ہے، اگر وہ اپنی ہر پراپرٹی پہ نگاہ رکھے تو کہا جائے گا بہت چالاک آدمی ہے، اور اگر ہر پراپرٹی پہ نگاہ نہ رکھے تو کہا بیوقوف آدمی ہے، اس کی چیز سے اس کو ہر جگہ یہ تو نگاہ رکھنی چاہیے تھی۔ کیسے ہو گیا کہ دوسرا آیا اور لے کے چلا گیا، اس کو خبر ہی نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے ہماری باڈی، ہمارا جسم، اگر ہمارا جسم بیمار پڑ جائے، 102 ڈگری بخار آ جائے، کیا کریں گے؟ فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں گے علاج کرانے۔ ہاتھ میں درد ہونے لگے، گھبرا جاتے ہیں کہیں اٹیک کی علامت تو نہیں ہے۔ پیشانی پہ پسینہ آ جائے، بی پی تو ہائی نہیں ہو رہا ہے، فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنا یہ بدن بہت عزیز ہے، ہم اپنے اس بدن سے بہت محبت کرتے ہیں، اسے ذرا سی بھی تکلیف ہوتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ کی روح بیمار ہو گئی، صبح آپ نے نماز نہیں پڑھی، اس کا مطلب روح بیمار ہے۔ کیا آپ ڈاکٹر کے پاس گئے؟ آپ نے جھوٹ بولا، روح بیمار ہے۔ غیبت کی، روح بیمار ہے۔ روزہ آپ نے چھوڑ دیا، روح بیمار ہے۔ مستطیع ہوتے ہوئے آپ نے حج نہیں کیا، روح بیمار ہے۔ جس طرح سے بدن کو آپ عزیز رکھتے ہیں کہ اسے کوئی تکلیف پہنچے تو فوراً آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کیا اسی طریقے سے آپ اپنی روح کو بھی عزیز رکھتے ہیں کہ روح بیمار ہو جائے تو فوراً روحانی ڈاکٹر کے پاس جاؤ تاکہ وہ آپ کی روح کا علاج کرے؟ لاکھوں روپیہ ہم اپنے بدن پہ لٹاتے ہیں کہ ہمارا بدن صحیح ہو سالوں،
اس بدن کو کتنے سال رہنا ہے؟ 50 60 70 80، اس کے بعد مٹی میں دب جائے گا، مٹی بن جائے گا۔ اور جو آپ کی روح ہے کتنے سال رہنا ہے؟ تا قیامت۔ مرنے کے بعد بھی بدن نہیں رہے گا لیکن روح رہے گی۔ کروڑوں سال کی حیات، اگر یہ روح بیمار رہی تو اس کا خمیازہ آپ کو ہمیشہ ساری زندگی اٹھانا پڑے گا۔ اس روح کے لیے ہم کیوں اتنے مضطرب اور پریشان نہیں ہوتے ہیں؟ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی روح کو بھی مضبوط بنائیں بدن کے ساتھ ساتھ، اور جو آپ کی اولاد ہے اس کی روح کے بھی اوپر آپ کو کام کرنا ہے۔ جیسے آپ اپنے بچوں کو یہ عادت ڈلواتے ہیں، بیٹا رات میں سوتے وقت جو ہے برش کر کے سو، عادت ڈلواتے ہیں کہ نہیں ڈلواتے؟ شروع میں آپ بچے کو خوب جو تو کہتے ہیں بیٹا رات میں برش کر کے سویا کرو تاکہ منہ میں بدبو نہ آئے، اور 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد اب آپ کو بچے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود ہی رات میں برش نکالتا ہے، کولگیٹ لگاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس معاملے میں اپنے بچے کے اوپر محنت کی ہے، لہذا آپ کا بچہ برش کا عادی ہو گیا۔ کیوں نہیں آپ نے بچپے پہ محنت کی کہ بیٹا رات میں سوتے ہو وضو کر کے سویا کرو؟ بھائی وہ جا رہا ہے پانی کے پاس، اسی پانی سے یہ تو اپنا منہ دھلے گا، تو اسی وقت وہ وضو بھی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں آپ نے اپنے بچے کو سمجھایا کہ اگر وضو کر کے سو گے تو پوری رات تمہاری عبادت میں گزرے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنی بدن عزیز ہے، ہمیں اپنی روح کی پرواہ نہیں ہے، لہذا ہم بدن کی طرف توجہ دیتے ہیں، روح کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ عزیزان گرامی، بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ماں باپ خود عامل بنے، پھر اپنے بچوں سے کہے کہ بیٹا تمہیں یہ کرنا ہے۔ خود آپ رات میں وضو کر کے سوئیں، آپ کو دیکھ کر آپ کا بچہ خود جو تو وضو کرتا ہے وہ نظر آئے۔ جیسے آپ دیکھا ہوگا چھوٹے بچے تو ماتم کرتے، آپ کہتے ہیں دیکھو بچہ ہے تو ماتم کر رہا ہے۔ کیوں؟ ماں باپ کو اس نے ماتم کرتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ بچہ ماتم کر رہا ہے، ماں باپ کو نوحہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ بچہ نوحہ پڑھ رہا ہے۔ اگر وہ ماں باپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا تو وہ بھی تو نماز پڑھے گا، اگر وہ ماں باپ کو وضو کرتا ہوا دیکھے گا تو وہ بچہ بھی تو وضو کرتا ہوا نظر آئے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے علامہ بحر العلوم، ان کا بیٹا جو ہے وہ نمازی ہے، پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا نماز شب کا پابند بنے، پابندی ہے، واجب ادا کر رہا ہے، واجب کرنے کے بعد جو ہے اب مستحبات کی طرف آنا ہے۔ ہمارا میٹر یہ ہے کہ ہم ابھی تک واجب ہی نہیں ادا کر پا رہے کہ مستحبات کی طرف بڑھے، اور یہی ہماری خامی ہے کہ وہ سیڑھی ہے تو پہلی سیڑھی واجب کی ہے، وہ واجب چھوڑ کے ہم سیدھے مستحب پہ قدم بڑھانے کے لیے تیار ہیں، اور بڑی محنت کرتے ہیں مستحب کے لیے، تو اس کی طرف جو تو اشارہ کر چکا ہوں۔ نماز شب کا عادی کیسے بنے؟ نجف میں رہتے ہیں، آدھی رات ہوئی، 12 ساڑھے 12 بجے رات، انہوں نے اپنے بچے کو اٹھایا، کہا کہ بیٹا چلو مولا علی کے روضے کی زیارت کرنے چلنا ہے۔ بیٹا کہتا ہے کہ ابا آپ جائیں میں بعد میں آ جاؤں گا۔ کہا نہیں بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو۔ باپ کا اصرار، بیٹا اٹھا اور باپ کے ساتھ چل پڑا۔
جب امیر المومنین کے روضے کے پاس پہنچے تو وہاں جو دروازہ ہے وہاں پہ دیکھا کہ رات کے وقت کچھ فقیر بیٹھے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں. بیٹے کی عملی تربیت. سوال کیا کہ میرے لال یہ آدھی رات کا وقت ہے، یہ بھکاری بھیک مانگ رہے ہیں، یہ بتاؤ انہیں کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کہا کہ بابا ہو سکتا ہے انہیں کچھ مل جائے اور ہو سکتا ہے نہ ملے. کوئی آئے گا، ہو سکتا ہے کچھ پیسہ ہے تو ہاتھ میں رکھ دے، ہو سکتا ہے پوری رات ایسی گزر جائے کچھ نہ ملے. باپ کہتا ہے کہ بیٹا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شک میں ہے، ہو سکتا ہے ملے اور ہو سکتا ہے نہ ملے. اس کے بعد بھی روزانہ آدھی رات کے وقت بھی یہ بھیک مانگنے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں. یقین نہیں ہے کہ ملے گا یا نہیں ملے گا، شک کے عالم میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھیک مانگ رہے ہیں اس امید پہ کہ ہو سکتا ہے مل جائے. میرے لال، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ رات کی تنہائیوں میں اگر مانگو گے تو میں دوں گا. شک نہیں ہے، یقین ہے کہ رات کی تاریکی میں اگر مجھ سے مانگو گے تو میں تمہیں. بیٹا نماز شب کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ رات کی تاریکی میں مجھ سے مانگو گے میں دوں گا. نماز شب پڑھو. یہ باپ نے بیٹے کی عملی تربیت کی. جب عمل کر کے چیز سکھائی جاتی ہے وہ جلدی اثر انداز ہوتی ہے. تاریخ کہتی ہے کہ اس واقعے کے بعد سے علامہ بحر العلوم کا بیٹا نماز شب کا پابند ہے. بات آ گئی تو میں کہتا جو دیکھیں ایک زمانہ تھا کہ جب ہمارے بچوں کو یہ سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہے، معصوم 14 ہے، امام 12 ہے، آسمانی کتابیں 4 ہے کہ نہیں؟ یہ کام مائیں کیا کرتی تھی. 3-4 سال کی عمر میں مائیں جو ہے اپنے بچوں کو یہ سب سکھا دیتی. آج مسئلہ الٹا ہے. آج مسئلہ بالکل الٹا ہے. آج تو یہ پوزیشن ہے کہ ہم لڑکے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا یہ تو کرکٹ کا بہترین کھلاڑی کون، وہ فوراً نام لے گا، سچن ٹینڈولکر. لیکن اللہ کتنے ہیں اس میں وہ پریشان ہو جاتا ہے. اور یہ بھی نہیں کہ میں ایسی ہی ہے تو یہ بات کہہ رہا ہوں. تقریباً بمبئی میں 15 سال خانہ ابو طالب میں نے بچوں کو بھی پڑھایا ہے، تو تجربے والی بات پڑھ رہا ہوں. اب بچوں کو یاد نہیں رہتا، اماموں کے نام یاد نہیں رہتے ہیں. کیوں؟ مائیں وہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہی ہیں کہ جو پہلے کی مائیں ادا کرتی تھی. آج ہاتھ میں سب کے موبائل ہے، ماں باپ بھی موبائل میں لگے ہوئے ہیں، بچہ بھی موبائل میں لگا ہوا. آپ مطمئن ہے بچے کے ہاتھ میں پوری دنیا تھما دی. بچہ کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، کس سے نہیں کر رہا ہے، آپ اس سے لاپرواہ، اپنے میں مگن ہے. یہ چھوٹا سا موبائل گویا پوری دنیا آپ نے بچے کے ہاتھ میں دے دی. گھر میں وائی فائی لگا ہوا ہے، بیٹا یہ تو نیٹ سے تو گیم کھیلتے کھیلتے کہیں اور پہنچ گیا. دشمن نے اپنا کام کر ڈالا، بچے کی فکر بدل گئی. اب آپ مولانا کے پاس دوڑے دوڑے، مولانا کوئی تعویذ بتائیں، بچہ ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، بات نہیں سنتا. کام تو آپ نے خراب کیا ہے. جو بنیادی کام آپ کو کرنا چاہیے تھا وہ بنیادی کام آپ نے بچے کے لیے نہیں کیا. اب بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، مولانا کیا کریں گے؟ کام آپ کو کرنا ہے. نماز
پڑھے بچے کو نمازی بنائیں، دعائیں پڑھیں تاکہ بچہ دعا کے پیچھے جائے۔ جب کرونا کال آیا تھا تو ہر گھر میں زیادہ جو تو زیارت عاشورہ ہوتی تھی، پابندی سے لوگ پڑھتے تھے، پوری فیملی کے ساتھ جو ہے زیارت عاشورہ ہوتی تھی۔ کیا وہ سلسلہ آج بھی باقی ہے؟ 10% لوگ شاید عمل کر رہے ہیں، بقیہ 90% چھوڑ چکے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تو کوئی کرونا کال نہیں، اب کیا ضرورت ہے؟ مصیبت آتی ہے تو اللہ بھی یاد آتا ہے، اہل بیت بھی یاد آتے ہیں، مصیبت چلی جاتی ہے تو نہ اللہ یاد آئے نہ اہل بیت یاد آئے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ تو عزیزان گرامی، دین کو آپ سمجھیں، دین قیمتی ہے، اور اتنا قیمتی ہے یہ دین کہ اس کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے یہ قربانیاں دی، بہت قیمتی دین ہے۔ کڑیل جوان کو قربان کیا اسی دین کے لیے، 6 مہینے کے بچے کو قربان کیا اسی دین کے لیے، برابر کے بھائی کو قربان کیا اسی دین کے لیے، زینب و کلثوم کی چادر چھینی گئی اسی دین کے لیے۔ دین بڑا قیمتی، ہم رہیں نہ رہیں، نانا کا دین رہے۔ آج محرم کی چوتھی شب ہے، اور کتنی تیزی سے یہ دن گزر رہے ہیں، اور یہ ایام ہمیں اور آپ کو متوجہ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے۔ محرم تبدیلی کا مہینہ ہے، چینج کرنے کا مہینہ ہے۔ خالی کپڑے مت بدلی کریں کہ ہم نے کالا کپڑا پہن لیا مزہ دار ہو گیا، نہیں، اپنی روح کو چینج کریں، اور روح چینج ہو گئی تو آپ یقین جانیں آپ بھی لشکر حسینی کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی، اگر روح آپ کی بدل گئی۔ یہ قیامت کی شب، تاریخ کہتی ہے کہ جب خیام لگ چکے تو شہزادی آگے کہتے ہیں بھیا جب سے یہ خیمے لگے رات کے وقت خیمے کی پشت سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ یہ حسین کا ذکر جو ہے اس کو لفظوں کی ضرورت نہیں ہے، دل خود آمادہ ہوتا ہے رونے کے لیے، اس کا ماتم کرتے ہیں، اس پہ آنسو بہاتے ہیں کہ جنہیں رونے نہیں دیا گیا تھا۔ کہا بھیا جب بھی رات آتی ہے پشت خیمہ سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ حسین کہتے ہیں بی بی اگر آج وہ بی بی روئے تو مجھے بلانا۔ رات کی تاریکی چائی، تبھی زینب دوڑی دوڑی آئی، بھیا چلو دیکھو اس بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حسین پہنچے، دیکھا پشت خیمہ سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں بہن زینب تم نے پہچانا نہیں یہ بی بی کون ہے؟ کہا بھیا کون ہے یہ بی بی؟ کہا اے زینب ارے یہ ہماری ماں فاطمہ زہرا ہے کہ جو ہم پر گریہ کر رہی ہے، ہم پہ آنسو بہا رہی ہے۔ اجکم اللہ، مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ارباب ادا لشکر پہ لشکر چلے آ رہے ہیں۔ بہن کہتی بھیا کیا تیرا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے جو تیری نصرت کو آئے؟ کہا کیوں نہیں بہن، میرا بھی ایک ناصر و مددگار ہے، میرا بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر۔ کہا بھیا حبیب کو بلاتے کیوں نہیں؟ زینب کا اصرار ہوا، حسین نے ایک خط لکھا حبیب کے نام، رجل فقی کے نام، امام مظلوم کا خط۔ کہا حبیب میں تمہیں نہ بلاتا اگر میرے ساتھ میری بہنیں نہ ہوتی۔ حبیب آ سکتے ہو تو جتنی جلدی ہو سکے ہماری نصرت کے لیے چلے آؤ۔ قاصد خط لے کے چلا ہے، تاریخ کہتی ہے
کہ گھر میں دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانے لگے ہوئے ہیں، کبھی حبیب کھانا ہی چاہتے ہیں کہ دروازے پہ دق الباب ہوا۔ کہا کون؟ کہا انا برید الحسین، میں قاصد حسین ہوں۔ ارے حسین کا نام سنا، بے تابی کے عالم میں دوڑے دوڑے دروازے پہ گئے، دیکھا قاصد مولا کا خط لایا ہے، مولا کا خط لیا، آنکھوں سے لگایا، لب سے بوسہ دیا، خط کھول کے پڑھا، خط پڑھتے جا رہے ہیں، حبیب کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرتے جا رہے ہیں کہ اللہ رے اتنی مظلومیت کہ مولا مجھے یاد کر رہے ہیں۔ ارباب ادا خط کو رکھا، بی بی دیکھ رہی ہے، کہا حبیب کیا بات ہے، کس کا خط ہے؟ کہا مولا حسین کا خط ہے۔ کہا لکھا کیا ہے؟ کہا نصرت کے لیے بلایا ہے۔ کہا حبیب ارادہ کیا ہے؟ ارباب ادا کوفے کا ماحول اس وقت تھا کہ کسی پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کون کس کا چاہنے والا ہے۔ حبیب نے چاہا کہ اپنی زوجہ کے بھی ایمان کا امتحان لے لیا جائے۔ کہا میں جا کے کیا کروں، یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ کہتی ہے حبیب تمہیں کیا ہو گیا، آقا حسین بلا رہے ہیں، تم نصرت کو جانے کو تیار نہیں، لو چوڑیاں پہنو، اپنی تلوار مجھے دو، میں آقا کی نصرت کے لیے جاؤں گی۔ ارے حبیب نے یہ سنا، آواز دی اللہ رے مظلومیت، ارے عورتیں بھی آقا کی نصرت کے لیے آمادہ ہے۔ کہا کہ اے مومنہ میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، بھلا آقا حسین مجھے بلائے اور میں نہ جاؤں۔ غلام کو بلایا، سواری حوالے کی، کہا جاؤ فلاں جگہ جا کے میرا انتظار کرنا، میں آتا ہوں۔ حبیب کو پہنچنے میں ذرا دیر ہو گئی، وہاں غلام گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، گھوڑے کی آنکھوں سے بھی آنسو، غلام کی آنکھوں سے بھی آنسو۔ غلام کہہ رہا ہے اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تجھ پہ سواری کر کے آقا حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ ارے حبیب نے یہ منظر دیکھا، آواز دی مولا یہ مظلومیت کا عالم، غلام تیری نصرت کے لیے آمادہ ہے، اجرکم علی اللہ، مولا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس دو جملے اور آپ کی زحمت تمام ہے۔ ادھر حسین بے تابی کے عالم میں حبیب کا انتظار کر رہے ہیں کہ تبھی کوفے کی سمت سے گرد و غبار اڑنا شروع ہوا۔ حسین نے آواز دی بھیا عباس آگے بڑھو، بیٹا علی اکبر آگے بڑھو، ارے میرا بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر آ رہا ہے۔ جیسے ہی حبیب آئے ہیں ایک مرتبہ خیام میں تکبیر کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ یہ تکبیر کی آواز زینب کے کانوں میں پڑی۔ زینب نے کہا فضہ دیکھو کیا بات ہے، کون آیا ہے، یہ تکبیر کی آوازیں کیوں ہیں؟ فضہ گئی اور جانے کے بعد واپس آئیں، کہا بی بی ارے آقا کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر آئے ہیں۔ ارے جیسے ہی زینب نے حبیب کا نام سنا کہا فضہ جا کے حبیب سے کہہ دو زینب انہیں سلام کہہ رہی ہے۔ ارے جیسے ہی فضہ حبیب کے پاس گئی، حبیب وارے تیرا مقدر، ارے شہزادی زینب نے تمہیں سلام کہا ہے۔ ارے یہ سننا تھا، امامے کو زمین پہ پھینکا، آئے رے یہ وقت آ گیا شہزادیہ ہم غلاموں کو سلام کرے، واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ ناصرنا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، رضاً بقضائه وتسلیما لأمره۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اس مختصر سے مجلس کو قبول فرما، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عنایت فرما، تمام آیات اعظام مخصوصاً آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنئی کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما،
دشمنان اسلام، دشمنان عزاداری مظلوم کربلا کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اس دنیا میں جہاں جہاں عزاداران امام مظلوم کربلا ہے ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ منتقم خون حسینی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و مددگار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔